الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل فامتادوا المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مساجد اللہ رب العزت والجلال کے گھر ہیں. مسجدوں کو اللہ جل شانہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجدوں سے محبت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے محبت کرتے ہیں. گویا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے، اس سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کے گھروں سے محبت کرے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں سے محبت کرتا ہے، مسجدوں سے لگاؤ رکھتا ہے، مسجدوں سے تعلق رکھتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس انسان کے ایمان والے مومن ہونے کی گواہی دو. گویا مسجدوں سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا اور ان سے عقیدت رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے. اور حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس کو تم دیکھو مسجدوں سے محبت کرتا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. گویا جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مسجدوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، وہ آدمی حقیقی معنی میں مومن ہے کہ جس کی گواہی خود پیغمبر علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے دے رہے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ تیرے پڑوسی کون ہیں؟
اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کے پڑوسی ہیں۔ تو جس آدمی کو بھی یہ بات چیک کرنی ہو کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا پڑوسی ہوں یا نہیں، تو آدمی اس بات پر غور کر لے کہ وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی آبادی میں اور اس سے محبت کرنے میں وہ کتنا آگے نکلا ہوا ہے۔ اگر محبت کر رہا ہے، تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ جل شانہ کا پڑوسی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بستی والوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے۔ لیکن پھر اللہ جل شانہ جب اس بستی میں دیکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کو اس بستی کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس انہی لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بستی سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ کن لوگوں کی برکت سے؟ جو لوگ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ مسجد کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پوری بستی کو محفوظ فرما دیتے ہیں کہ جس بستی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کرنے کا اور تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو کتنے مبارک ہیں وہ لوگ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مسجدوں سے محبت رکھتے ہیں، مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی، ان کی تعمیر و ترقی کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برکت سے ہم جیسے گنہگاروں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدوں سے محبت کرنے والا بنائے، مسجدوں سے تعلق رکھنے والا بنائے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فہرست میں اللہ جل شانہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ جس طریقے سے انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمین کا بھی نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمین کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہر زمین کے حصے میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے، ہر زمین کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مسجد کے لیے منتخب فرما لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ جل شانہ زمین کے جس حصے کو چن لیتے ہیں اللہ رب العزت اس کو اپنا گھر کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، ورنہ ساری کی ساری زمین پڑی ہوئی ہے، ساری کی ساری زمین پڑی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ جس حصے کو منتخب کر لیں وہ حصہ مسجد بن جاتا ہے، اور جس حصے کو منتخب نہ کریں وہ آبادی کے اندر کیا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن جب یہ زمین فنا ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، صرف مسجدیں باقی رہیں گی، اور اللہ رب العزت ان ساری مسجدوں کو ضم کر کے ایک کر دے گا، اور زمین مسجدوں کی جتنی زمین ہے، اس ساری کی ساری زمین کو اللہ رب العزت جنت کے اندر شفٹ کر دے گا۔ زمین کے کون سے حصے کو؟ جس حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، زمین کے جس حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے، کہ قیامت کے دن بھی یہ حصہ باقی رہے گا، اور اللہ رب العزت اس حصے کو اتنی عزت و شرافت سے نوازیں گے کہ یہ حصہ زمین سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر شفٹ کر دے گا۔ تو کتنی مبارک ہے وہ جگہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدہ عبادت کی حالت میں سب سے بہترین حالت ہوا کرتی ہے۔ اور حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نماز کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد رکھا گیا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو مسجدوں سے محبت کرنے والے بنے، مسجدوں سے تعلق رکھنے والے بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، مسجد کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ لینے والے بنے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ رب العزت کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتے ہیں، وہی لوگ اس سے محبت کیا کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھا کرتا ہے۔ جس شخص کا اللہ رب العزت پر ایمان ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان ہوگا، وہی مسجدوں سے محبت کرے گا، وہی مسجدوں سے تعلق رکھے گا، وہی مسجد کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ لے گا، وہی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے گا۔ اور جس کا اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو، اس کے لیے مسجد اور گھر سب برابر ہے، اس کے لیے مسجد کی اور ایک آبادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، دوسرے لوگوں کی نظر میں سیکولر ذہن رکھنے والا بننے کے لیے ہم لوگ اپنی زبان سے مسجدوں کے بارے میں ایسے اول فول کلمات نکالتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے، مسجدوں سے وہی لوگ محبت رکھیں گے، مسجد کی تعمیر ترقی میں وہی لوگ حصہ لیں گے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اس دنیا کا سب سے پہلا وہ حصہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ کو جب بنایا گیا اور لوگ جب خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو کافر دشمن بن گئے، کافر دشمن بن گئے، اور دشمنی اس حد تک پھیلی کہ یمن کے اندر جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ متوجہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر آ کر عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے کعبۃ اللہ کی ضد کے اندر یمن کے اندر ایک کلیسا تیار کیا، اور اس نے سب جگہ یہ اعلان کرایا کہ اب تمہیں مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو یہاں پر آ کر عبادت کیجئے، ہم نے تمہارے لیے عبادت کرنے کا ایک مقام بنایا ہے، ایک جگہ بنائی ہے۔
عرب والوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ چنانچہ عرب کا ایک شخص یمن گیا، اور یمن جانے کے بعد یمن کا جو بادشاہ تھا، جو اس نے کعبۃ اللہ کی ضد کے اندر ایک کلیسا تیار کیا تھا، اس نے اس کلیسا کے اندر جا کر جو ہے گندگی کر دی۔ اور یمن کا بادشاہ اس چیز کے انتظار میں تھا کہ سامنے والے کی طرف سے مجھے کوئی لوز پوائنٹ ملے اور اس کا فائدہ اٹھا کر میں کعبۃ اللہ پر حملہ کروں۔ ہمیشہ یہ لوگ اسی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں۔ کفار کی ہمیشہ سے یہی سازش رہی ہے کہ سامنے والوں کی طرف سے ہمیں کوئی بات ایسی ملے کہ ہمیں مسجدوں پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کی آبادی کو آبادی نہیں سمجھتے، بلکہ مسجد کو گرانے اور اس کو نقصان پہنچانے کا یہ لوگ جو ہیں اس کو ثواب کا کام سمجھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں۔ تو یمن کے بادشاہ نے جو کلیسا تیار کیا تھا، عرب کے ایک آدمی نے جب اس کے اندر گندگی کی تو اس نے اس کی ضد میں آ کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے لشکر لے کر آیا، اور اس لشکر کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے، جس لشکر کو قرآن کریم کے اندر اصحاب الفیل کہا گیا ہے، کہ جس واقعے کا قرآن کریم میں سورۃ الفیل کے اندر ذکر ہے۔ یمن کا بادشاہ مکہ المکرمہ کی سرحد پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد مکہ کی سرحدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ تو یمن کے بادشاہ نے ان اونٹوں کو گرفتار کر لیا۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا، پیغمبر علیہ السلام کے دادا کو جب خبر ہوئی کہ معاملہ ایسے ایسے پیش آیا، اور یمن کا ایک بادشاہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس نے میرے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، تو آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب یمن کا جو بادشاہ ابرہہ تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے دادا کو وہ عزت اور وہ جاہ و جلال عطا کیا تھا کہ ان کی پیشانی سے نور نبوت ظاہر ہوا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ رعب عطا کیا تھا کہ عبد المطلب جب ابرہہ کے خیمے کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ابرہہ کی جب عبد المطلب پر نظر پڑی ہے، ایسا رعب ابرہہ کے اوپر طاری ہوا کہ اپنے تخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا، اور عبد المطلب سے نیچے آ کر ہاتھ ملایا۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، مجھے یوں پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرے اونٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، آپ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیجیے۔ ابرہہ کہنے لگا، میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتا تھا، لیکن آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ میں یمن سے مکے آیا ہوں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور میرے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہاتھیوں کا موجود ہے، اور تم یہاں پر آ کر مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر آ کر مجھ سے منت سماجت کرتے اور میرے سامنے گڑ گڑاتے کہ کعبۃ اللہ کو گرانے کا، اس کو منہدم کرنے کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ تو عبد المطلب نے اس زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، عبد المطلب نے یمن کے بادشاہ ابرہہ کو کیا جواب دیا تھا؟ عبد المطلب فرمانے لگے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، لہذا میں تم سے اونٹوں کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خانہ کعبہ کی حفاظت خود کر لے گا، مجھے اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ عبد المطلب اونٹ لے کر اپنے آ گئے، ابرہہ کا لشکر آگے بڑھا، اللہ رب العزت کا نظام حرکت کے اندر آیا، اور اللہ رب العزت نے ایک پرندوں کا لشکر بھیجا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، کہ جن کے پاس ہر پرندے کے پاس دو کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں، ایک اس کے پنجے میں، اور اللہ رب العزت نے ان پرندوں کے پاس جو کنکریاں تھیں، ان کنکریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طاقت سے نوازا
کہ اگر وہ کنکری کسی کے لگ جاتی اور وہ آدمی ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ کنکری اس کو چیرتے ہوئے اور ہاتھی کو پھاڑتے ہوئے پار ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے سارے کے سارے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ اور اسی کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اتنے بڑے لشکر کو کہ جس کے اندر ہاتھی موجود تھے، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، اس لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بھوسے کی طرح نیست و نابود کر دیا۔ تو مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ ہر زمانے کے اندر اور ہر زمانے میں ہر موقع پر مسجدوں کی طرف نگاہیں اٹھائی گئی ہیں، مسجدوں کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت پھر خود ہی کیا کرتا ہے۔ اور یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر بعض مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو نشانہ بنایا گیا، گیان واپی مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دہلی کی جامع مسجد نشانے پر ہے، متھرا کا عیدگاہ نشانے پر ہے۔ اسی طریقے سے کرناٹک میں ٹیپو سلطان نے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی وہ مسجد نشانے پر ہے۔ ساری کی ساری مسجدیں ان کے نشانے پر ہیں، اس لیے کہ ایسی ذہنیت کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں کہ جو مسجدوں کی آبادی کو آبادی نہیں سمجھتے، مسجدوں کو گرانے کا ثواب کا کام سمجھا کرتے ہیں۔ ایسے زمانے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھے، آپ کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے۔ ہماری ایسی موقعوں پر ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ایسے موقعوں پر بڑھ جایا کرتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو مسجدیں ہمارے علاقوں کے اندر موجود ہیں، ہم ان مسجدوں کی حفاظت کریں، نمازوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے مسجد کو آباد کریں، ذکر کے ذریعے سے مسجد کو آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت سے مسجدوں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجد کی تعمیر اور ترقی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر جو نئی طریقے سے الجھنیں پریشانیاں آ رہی ہیں، قانونی اعتبار سے بھی ان سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ جو مسجدیں اللہ رب العزت نے آپ کو نوازی ہیں، جن مسجدوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کو ویران نہ کریں، ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں؟ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ جس طریقے سے ہم نے مسجدوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں آباد کیا تھا، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کے اندر بھی ہم مساجد کو اسی طریقے سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے عالم کے اندر تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔